کہ ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع عظمت قرآن ہے۔ اب آئیے اپنی سوچوں کو اور اپنے تخیلات و تصورات کو اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات ارضی کو وجود بخشا اور پھر اس زمین پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھیج کر انسانیت کا ایک سلسلہ شروع فرما دیا۔ پھر مالک کائنات نے جب انسان اس کائنات میں بھیجے تو انسانوں کی ہدایت کا بھی سامان فرما دیا۔ ان انسانوں کی ہدایت کے لیے پھر مالک کائنات نے نبوت کے سلسلہ کا آغاز فرمایا اور پھر ان انبیاء کرام کو دستور حیات کے طور پر رب کائنات نے صحائف عطا فرمائے اور اپنی الہامی و آسمانی کتابیں عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ نبوت چلتا رہا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو صحائف عطا فرمائے، اپنی کتابیں عطا فرمائی، لیکن ان تمام الہامی صحائف کو دیکھے اور الہامی کتب کو دیکھے تو سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے اعلیٰ پیغمبر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ پھر سامعین، اس قرآن کی عظمت کا اندازہ اس انداز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مالک کائنات کا کلام ہے۔ اس کلام مجید کو لے کے آنے والا فرشتہ سب فرشتوں میں اعلیٰ، جس ہستی پہ یہ قرآن آیا وہ ہستی ذات حبیب کبریا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع انبیاء میں اعلیٰ، جمیع رسولوں میں اعلیٰ۔ جس مہینے میں یہ قرآن آیا وہ ماہ رمضان سب مہینوں میں اعلیٰ، اور جس امت کے لیے یہ قرآن اترا ہے یہ امت ساری امتوں میں اعلیٰ ہے۔